السلام علیکم پائسیز دوستو، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ جیسا پچھلے ہفتے میں بھی آپ کے ساتھ کچھ معاملات کے بارے میں بات کی تھی، اسی طرح ابھی بھی اسی سلسلے کو کنٹینیو کریں گے۔ یہ سپٹمبر کا تیسرا ہفتہ ہے اور زوڈیکل سائن ورگوں کا یہ آلموسٹ لاسٹ ویک ہے، کیونکہ اگلے ویک میں چیزیں چینج ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ آپ کا سائن پائسیز جو ہے یہ ورگو کے اپوزٹ 7th ہاؤس ہوتا ہے، لیکن ہم آپ بات کریں آپ کے پہلے ہاؤس کی۔ پہلے ہاؤس میں بہت سالوں کے بعد پلینٹ سیٹرن کی پریزنس جو ہے یہ آتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ اسی میں آپ کے جو 7th ہاؤس ہے وہاں پہ سورج اینٹی کلاک وائز، مرکری جو اس کا رولنگ پلینٹ ہے، اور مون اس کی جو پریزنس ہے یہ ملے جلے سے معاملات لے کے آتی ہے، جہاں دکھائی یوں دیتا ہے کہ غیر متوقع طور پہ آپ کے اوپر کام کا دباؤ بڑھ سکتا ہے۔ کسی کولیگ کے بیمار ہونے کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے آپ کے اوپر ذمہ داریوں میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ ان اضافے کی وجہ سے شاید آپ اپنے پرسنل ڈومیسٹک افیئرز ان چیزوں کو اس طریقے سے نہیں دیکھ پائیں گے اور زیادہ کمیٹڈ ہوں گے۔ بہرحال زندگی کا حصہ یہ چیزیں تو ساتھ ساتھ چلتی ہی دکھائی دیتے ہیں، لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ جوپیٹر ایک بہت اچھی پوزیشن پہ موجود ہے، 3rd ہاؤس میں فارن ٹریول سے ریلیٹڈ بھی ہے۔ اسی طرح سن کی جو پریگننس ہے، جو پریزنس ہے، وہ آپ کے ساتھ ایک اچھے کمبینیشنز کو لے کے چلتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ یہاں دوستوں سے میل ملاقات بہتر ہوگی، فائدہ مند ہوگی۔ البتہ اگر آپ کوئی چھٹی وغیرہ منانا چاہتے تھے، کوئی ویکینڈ لمبا کرنا چاہتے تھے، اس سلسلے میں آپ کو کوئی زیادہ فیور بنتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی۔ مالی معاملات میں بھی میں یہ کہوں گا کہ بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے، اخراجات کو بہت سنبھالنے کی ضرورت ہے۔ آنے والا وقت تو ہے ہی مشکل، پاکستان ویسے بھی مہنگائی کے ایک خوفناک عذاب سے گزر رہا ہے، لیکن اصل چیز سمجھنے کی ہے، وہ یہ سمجھنے کی ہے کہ ہمیں کبھی کبھی مستقبل کے لیے سیو کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور غیر ضروری اخراجات سے پرہیز کرنا چاہیے۔ آپ کا سائن اس وقت اسی چیز کی انڈیکیشن دے رہا ہے، جہاں ہم کہتے ہیں کہ صرف ضروریات کی حد تک رہیے گا، لگژری یا غیر ضروری شاپنگ چیزوں سے اوائڈ کیجیے گا۔ یہ محض پیسے کا ضیاع ہوگا اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ جناب، جاب کی جیسے میں نے آپ سے بات کی، بچت اور ان سارے چیزیں کہ اسی طرح سروس میں بھی آپ کے ساتھ ایسا ہوگا کہ اگر بہت دنوں سے آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ آپ کے لیے کوئی ریکگنیشن ہوگا یا آپ کی پروموشن وغیرہ کوئی ڈیو ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، تو یہ ڈیلے ہوگا، ٹائملی آپ کو جواب نہیں ملے گا۔ لیکن اس کا قطعی یہ مطلب نہیں کہ آپ دل برداشتہ ہوں، آپ کے چہرے کے تاثرات آپ کے دل کی کہانی بیان کرے، ایسا بالکل نہیں کرنا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وقت تھوڑا سا مشکل ہے، جہاں پہ اپنے آپ کو مینیج کرنے کی ضرورت ہوگی، سنبھالنے کی ضرورت ہوگی۔ الفاظ کا چناؤ بہت مناسب ہونا چاہیے۔ اور سیکنڈ چیز، سینئر مینجمنٹ کے بارے میں آپ نے اپنے امیجیٹ جو دوست، فرینڈس، کولیگ ہیں جو آپ کے لیفٹ رائٹ ساتھ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ کوئی اپنی دل کی بات یا کوئی رنجش شیئر مت کیجیے گا۔ بہتر ہوگا کہ اس ہفتے میں آفس سے متعلق کوئی بھی بات جو ہے وہ اگر آپ کو کوئی کتھارسس بھی کرنے ہیں، کوئی دل پہ بوجھ بھی ہے، کوئی سخت چیز بھی ہے جو آپ نے سنی یا آپ کو محسوس ہوتی ہے، تو اس کا اظہار اپنے اس سسٹم سے باہر دوستوں کے ساتھ کیجیے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسے میں دکھائی یوں دیتا ہے کہ چھوٹی سی بات جو ہے بڑی سازش بن سکتی ہے، اور سازشیں ویسے ہی ہم پاکستانی فارغ رہ کے کرتے ہی کیا ہے، وہ صبح سے شام تک جب دیکھیے گا فون کانوں کے ساتھ لگا ہوا ہے، وہ چاہے گھریلو ملازم ہو یا سڑک پہ میں نے دیکھا ہے کہ کوئی ردی فروش سائیکل پہ جا رہا ہے تو موبائل اس کے بھی کان کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ اور کبھی کبھی میں اکثر حیران ہوتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ جناب وہ فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے پھر گھنٹوں بات لگے ہوتے ہیں۔ پتہ نہیں ہم اتنی باتیں کیوں کرتے ہیں، مجھے تو خود نہیں سمجھ آتی کہ اتنی باتیں کیوں ہم کرتے ہیں۔ ہمیں اتنی باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے، اور وہ لوگ بہت کامیاب ہوتے ہیں جو کام سے کام رکھتے ہیں، غیر ضروری معاملات میں خود کو الجھاتے نہیں ہیں، اور نہ برا سنتے ہیں نہ برائی میں انوالو ہوتے ہیں۔ آپ کے لیے بھی میں مشورہ اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کیونکہ یہ آپ کے کمیونیکیشن ہاؤس سے اپوزٹ ہے۔ کمیونیکیشن ہاؤس یعنی مرکری اینٹی کلاک وائز جب یہ ہوتا ہے اور وہ آپ کے نیکسٹ ٹو جسے کہتے ہیں ہاؤس موجود ہے، تو وہاں سے آپ کے لیے اشارہ یہی ملتا ہے کہ آپ نے سننا کم ہے، بولنا بھی کم ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ خیال رکھنا ہے آپ نے، کیونکہ زیادہ سنیں گے تو ظاہر ہے زیادہ ری ایکشن دینا پڑے گا، ری ایکشن دیں گے تو اس میں کچھ لوگوں کے بارے میں کوئی ایسی رائے دے دیں گے تو خام خواہ کی پنچایت گھر چلی آئے گی اور پھر صفائیاں دینے کی ضرورت پڑے گی۔ اس کو اوائڈ کیجیے گا۔ رشتہ داروں دوستوں کا خیال رکھیے گا، خاص کر خواتین جوائنٹ فیملی میں رہنے والوں کے لیے میں پھر یہ کہوں گا کہ تھوڑا سا وقت
پرابلم کی انڈیکیشن کر رہا ہے. یہاں بچوں کی وجہ سے یا کسی غیر اہم چھوٹی سی چیز کی وجہ سے گھریلو ماحول خراب ہو سکتا ہے، ڈسٹرب ہو سکتا ہے، اور یہ کسی کی نیت نہیں ہوگی. وقت ہے نا، وقت برا ہوتا ہے تو خود بخود ایسی چیزیں ہوتی ہیں. ہو سکتا ہے آپ یا کوئی دوسرا کوئی ایسا رد عمل یا ایسی بات کرے جس کی وجہ سے ماحول گھر کا ذرا سا ڈسٹرب ہو سکتا ہے، سخت ہو سکتا ہے. یا دوسرے لفظوں میں کہ جتنی اچھے طریقے سے آپ جی رہے تھے، آپس میں مل جول رکھ رہے تھے، وہ شاید نہ ہو. یہ ایک مجبوری بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. بہرحال زندگی ساتھ ساتھ ہے. ہر روز آنے والا سورج کسی اور طرح ہمیں اپنی زندگی کے بارے میں بتاتا ہے. ہم روز اٹھتے ہیں تو ہماری ذہنی کیفیات فرق ہوتی ہیں. کیوں فرق ہوتی ہیں؟ یہ کاسمک انرجی ہے. جس طریقے سے ہمارے اوپر اثرات کرتی ہے، اسی طریقے سے ہمارے رویے بھی تبدیل ہوتے ہیں، ہمارے مزاج بھی تبدیل ہوتے ہیں. تو اپنے رویوں اور اپنے مزاج کو مثبت رکھنے کی کوشش کیجیے گا. فیملی کے بڑوں سے ریلیشن شپ اچھے رکھنے کی کوشش کیجیے گا. چھوٹے بچوں سے محبت اور شفقت سے پیش آئیے گا. اور ہاں، سیٹرن جب آپ کے پہلے گھر میں آتا ہے تو چھوٹی چھوٹی چیزیں اریٹیٹ کرتی ہیں، قوت برداشت کم ہوتی ہے. کسی کی آدھی بات سن کے بھی آپ اپنا پورا فوراً سخت قسم کا ری ایکشن دے دیتے ہیں. تو میں یہاں یہ کہوں گا کہ کچھ دنوں کے لیے، جب تک یہ پلانٹ اینٹی کلاک وائز ہے، آلموسٹ 15 دن تک، تو سنیں گے زیادہ، بولیں گے کم، اور دوسرے کو پوری بات کرنے کا موقع دیں گے. اس کے بعد پھر کوئی آپ بات کریں گے، ورنہ بات سے بات نکلے گی تو پھر وہ کہتے ہیں بڑی دور تک جائے گی. اور ہر دور تک جانے والی بات اچھی نہیں ہوتی، پرابلم بھی ہوتے ہیں. خوش رہیے، اپنا خیال رکھیے، اپنے پیاروں کا خیال رکھیے. اور جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. لائک بھی کیجیے گا، اسی میں بہتری ہوگی، میری بھی، آپ کی بھی، ہم سب کی. کیونکہ ہم جتنا ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کریں گے، چینل پھیلے گا، آپ کی آرا ہمارے پاس آئے گی، اور ہم آپ کے سوالوں کے جواب زیادہ سے زیادہ دے سکیں گے. میں نے لفظ استعمال کیا تو آپ کی بہتری، الحمدللہ آپ بہت بہتر ہیں. تو ہم آپ کی زندگی میں بہتری کرنے کے لیے موجود ہیں نا. آپ کی کوئی ایسی الجھن، کوئی ایسی چیز ہے تو اسے سلجھانے کے لیے جناب ہم بیٹھیں. اس لیے اپنے اوپر بوجھ کیوں ڈالتے ہیں؟ اپنا سوال ہم تک بھیجیے، ہم آپ کا جواب دیں گے. اس وقت تک کے لیے خیال رکھیں اپنا. رب رکھا.